بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری کہانی ہے مٹی کی قسم۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرن جب نیلی پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر کھیتوں پہ پڑی تو ہوا میں ایک خوشبو تھی، مٹی اور امید تھی۔ گاؤں کے بچے اسکول جا رہے تھے اور عورتیں چولہا جلا رہی تھی۔ کونے میں ایک پرانی کچی حویلی تھی جہاں رحمان اپنی سکینہ بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمان نے صبح اٹھتے ہی اذان سنی، پھر ماں کے پاؤں چھو کر بولا، ماں آج کھیتوں میں نئی بیج ڈالنی ہے، دعا کرنا۔ سکینہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں دیکھو تو لگتا ہے تجھے مٹی سے محبت ہے، محنت اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رحمان ہل کے خر کھیت کی طرف نکل گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے مٹی ٹھنڈی تھی لیکن اس کا جذبہ گرم تھا۔ گاؤں کے چوک میں اس دن ہلہ مچا ہوا تھا۔ شہر سے ایک بڑا آدمی آیا تھا، سیٹھ رفیق۔ سفید کپڑوں میں چشمہ لگائے ہوئے، اس کے ساتھ ٹرک بھرے ہوئے تھے نئے فرٹیلائزر اور مشین پارٹس کے۔ سیٹھ بولا، دیکھو بھائیو، آج کا زمانہ بدل گیا ہے، اب ہل اور بیل پرانے ہوئے، جو نئے کیمیکل اور ٹریکٹر لے گا اس کی فصل 3 گنا زیادہ ہوگی۔ جب گاؤں والے اس کی بات میں آ گئے، صرف رحمان چپ تھا۔ اس نے کہا، سیٹھ جی، ہماری مٹی اپنی فطرت سے پیدا کرتی ہے، کیمیکل سے فصل تو مل جائے گی پر مٹی مر جائے گی۔ لوگ ہنس دیے، رحمان تم بھی پرانی سوچ والے ہو، دنیا بدل گئی ہے۔ رحمان بس مسکرایا۔ اس نے اپنے پرانے حل کو اٹھایا اور بولا، جو چیز ہاتھ کی محنت سے اگتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ 2 ہفتے بعد آسمان پہ کالے بادل چھا گئے، رات کو ہوا تیز ہوئی، بجلی چمکی اور تیز سے بارش ہونے لگی۔ پانی نے ہر کھیت ڈوب دیا۔ گاؤں والے چھتوں پر چڑھ کر اپنی فصل تباہ ہوتی دیکھ رہے تھے۔ صبح جب لوگ کھیت دیکھنے گئے تو سب تباہ تھا، سب سوائے رحمان کے کھیت کے۔ اس کا ہل سے کیا گیا کام اور مٹی کا اپنی طاقت نے پانی روک لیا تھا۔ اس کے کھیتوں میں ہری بھری فصل تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ رفیق سیٹھ بھاگ گیا تھا، اس کا کیمیکل نے مٹی کو پتھر بنا دیا تھا۔ لوگ رونے لگے، رحمان تم صحیح تھے بیٹا، ہم نے تمہیں نہیں مانا۔ رحمان نے سب کو سنبھالا، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، چلو جتنی فصل بچی ہے سب مل کر بانٹ لیتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس دن پورے گاؤں نے دیکھا، ایمانداری اور محنت نے سب کو زندہ رکھا۔ 1 ہفتے بعد شہر کے ایک افسر آیا، مسٹر احمد۔ اس نے دیکھا کہ رحمان کی کھیت سب سے بہترین تھا۔ اس نے کہا، تمہارا طریقہ سب سے اثردار ہے، سرکار تمہیں گاؤں کے فارمنگ پروجیکٹ کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں۔ رحمان نے حیران ہو کر کہا، میں تو بس اپنی ماں اور زمین کے لیے کام کرتا ہوں صاحب، اسی لیے تو تم اس کام کے لائق ہو۔ رحمان افسر مسکرایا۔ رحمان نے افسر کو مٹی اٹھاتے دکھائی، یہ مٹی میرے لیے امانت ہے، میں چاہتا ہوں ہر کسان اس سے واقف ہو، کیمیکل نہیں، اپنی زمین کا پیار اور محنت ہی اصلی طاقت ہے۔ اگلے مہینے رحمان نے اپنے گھر کے آنگن میں سب کسانوں کو بلایا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کیسے زمین کا خیال رکھتے ہیں، کیسے پانی بچاتے ہیں اور کیسے فصل کے بیج اپنی مٹی کے حساب سے چنے جاتے ہیں۔ بچے بھی اس کے پاس سیکھنے آئے، چاچا رحمان یہ مٹی اتنی خوشبو والی کیوں ہے؟ بیٹا کیونکہ اس میں ایمانداری ملی ہوئی ہے۔ رحمان ہنس کر بولا، دھیرے دھیرے گاؤں بدل گیا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ سکینہ بی بی روز دعا کرتی تھی، یا اللہ میری بیٹی کی محنت اور ایمانداری ہمیشہ برکت والی رہے۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی کھیتوں پہ گر رہی تھی۔ رحمان چھت پر بیٹھا تھا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تمہیں یاد ہے تمہارے والد کیا کہتے تھے؟ ہاں ماں، رحمان نے کہا، وہ کہتے تھے جو اپنی مٹی سے وفادار رہے اس سے رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمان نے مٹی کا ایک مٹھی اٹھایا، اسے چوم کر کہا، ماں قسم کھاتا ہوں اس مٹی کی کہ جب تک سانس ہے ایمانداری اور محنت سے کام کروں گا۔ ہوا چلنے لگی اور کہانی ختم ہوتی ہے ایک خوشبو کے ساتھ۔
مٹی، محنت اور ایمان کی خوشبو۔ مورل آف دا اسٹوری: محنت اور ایمانداری سے کیا گیا کام ہمیشہ برکت لاتا ہے۔ دنیا چاہے نئی ہو جائے، سچائی اور محنت کا دور کبھی پرانا نہیں پڑتا۔ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔